السلام علیکم ناظرین کرام، بی ایس ویڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور جب فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دیا تو اس وقت دو عورتوں نے اپنے بچوں کو چھپا دیا تھا۔ ایک نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا، جو فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ دوسری عورت نے اپنے بچے کو پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا کہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، وہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ سامری جادوگر کون تھا؟ اس کی پرورش کس نے کی اور وہ جادوگر کیسے بنا؟ آج ہم جانیں گے اس واقعے کے بارے میں۔ جس بچے کو اس کی ماں نے غار میں چھوڑ دیا تھا، اس بچے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے وہ بچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوب پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا پورا نام موسیٰ ابن عمران تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی۔ پر اللہ کی قدرت تو دیکھیے، فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا بچہ اللہ کا رسول منتخب ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا بچہ سامری کافر بنا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اسے گائے کی پوجا میں لگا دیا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ اس سورت کا نام گائے کے نام پر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ اور گائے کا ذکر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے سامری جادوگر اور سونے کے بچھڑے کا بڑا ہی عجیب اور عبرتناک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر تشریف لائے تو فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل پر بے پناہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ مصر میں سامری جادوگر کا بہت چرچا تھا۔ اصل میں وہ بہت ہی چالاک اور مکار دھوکے باز شخص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا حلیہ جو روایات میں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے: اس کے سر کے بال غائب تھے۔ وہ ہر وقت ایک نوک دار ٹوپی پہنے رکھتا تھا۔ ٹوپی پر انسانی کھوپڑی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک لمبا جبہ پہنتا تھا جس پر گائیں، بیل، بچھڑے، ناگ اور سانپوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ سامری جادوگر کی آنکھیں کانچ کے بٹنوں کی طرح چمکیلی تھیں، ناک ابھری ہوئی نوکدار تھی اور گال اندر پچکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ چہرے پر خوفناک جھریاں اس کی عمر درازی کا بتاتی تھیں۔ سامری اپنی قوم سنہری کی وجہ سے مشہور تھا۔ سامری کا قبیلہ مصریوں کی طرح گائے، بیل اور بچھڑے کی پوجا کرتا تھا۔ سامری نے اس دنیا میں ناگ دیوتا کا اضافہ کیا تھا۔ کسی کو بھی بے وقوف بنانا سامری کو خوب اچھی طرح سے آتا تھا۔ مصر میں اس کا ایک بہت ہی عالیشان محل تھا اور لوگ اس محل کو جادو محل کہتے تھے۔ اس محل کی چھت پہ ناگ کا بہت بڑا مجسمہ نصب تھا۔ سامری جادوگر سانپوں کا زہر نکال کر اس کو اپنی گردن میں لپیٹ لیتا تھا۔ وہ جادوگروں کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ سامری فرعون کو گمراہ کرتا تھا اور لوگوں کو بھی۔ لوگ یہ دیکھتے تھے جادوگروں کا بادشاہ فرعون کو خدا سمجھتا ہے تو وہ پیچھے کیسے رہ سکتے تھے۔ سامری اپنا کھیل شروع کرنے سے پہلے فرعون کے سامنے سجدہ کرتا تھا اور اس کے ساتھ ہی فرعون کے سامنے سارے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے کہا جادوگری کفر ہے، اسے چھوڑ دو۔ مصریوں میں جادو ٹونے کا رواج عام تھا۔ لوگ اس کا استعمال بت خانے میں جادو ٹونے کے لیے کرتے تھے۔ سامری جادوگر کے چرچے ہر جگہ تھے۔ جادو کرنے کے لیے اس کے پاس ایک پٹارا تھا جسے وہ ہر وقت اپنے جبے میں چھپائے رکھتا تھا۔
فرعون کے دربار کی رونقیں اس پٹارے کی وجہ سے ہی تھی۔ اس کے پٹارے میں بہت سی چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اس پٹارے کو وہ فرعون کے ایک اشارے پر کھولتا اور کھیل شروع کر دیتا۔ سامری کو معلوم تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے، اس لیے اس نے مصر کے جادوگروں کو جادوگری کے لیے نئے نئے ڈھنگ سکھائے، لیکن اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی جب سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے دل سے مان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ سامری ان تمام جادوگروں کا بادشاہ تھا۔ اس نے جب حالات بدلتے دیکھے تو سوچا، اب سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو میری جادوگری کس کام کی؟ ناظرین کرام، بتائیں کہ سامری جادوگر اپنا جادو چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا یا پھر وہ کچھ اور کرے گا؟ یہ جاننے کے لیے آپ کل کی قسط کا انتظار کیجیے۔ شکریہ۔